السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت قابل احترام بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور سب کی جتنی بھی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کی پریشانیوں کو، تکالیف کو اور مصیبتوں کو دور فرمائیں۔ اور جتنے میرے بہن بھائی، بزرگ، دوست بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ اور جو بہن بھائی، بزرگ، دوست کسی قرض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست غیب کے خزانوں میں سے فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے اولاد ہے ان کو اپنے ماں باپ کے حق میں نیک اور صالح بنائے، اور جن میرے بہن بھائی دوستوں کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہنوں، بھائی اور دوستوں، ایک کہاوت مشہور ہے کہ جبل گردد جبلت نہ گردد۔ یہ فارسی کی ایک کہاوت ہے۔ فارسی میں جبل پہاڑ کو کہتے ہیں اور جبلت کہتے ہیں عادت کو، کہ انسان اگر آپ کو کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ فلاں شخص نے اپنی عادت چھوڑ دی ہے، تو آپ اس کی بات کا یقین نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کو کوئی یہ خبر دے کہ فلاں جگہ سے ایک پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گیا ہے، اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، تو اس بات پر آپ یقین کر لیں کہ واقعی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی بولے کہ فلاں شخص نے اپنی عادت چوری کی یا نشے کی یا کسی قسم کی بھی کوئی بری عادت ہے اس کے اندر، تو اگر کوئی کہے کہ یہ اس نے چھوڑ دی ہے تو اس پر یقین نہ کریں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا سنانا چاہتا ہوں، جس کا عنوان ہے بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی رہتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے چوروں کے ایک گروہ نے کسی پہاڑی کی چوٹی پر قبضہ کر لیا۔ ان چوروں سے اس پہاڑی کا قبضہ چھڑانے کے لیے اس وقت کے بادشاہ کا لشکر بھی عاجز آ گیا۔ بادشاہ کا لشکر بھی ان سے وہ قبضہ نہ چھڑوا سکا۔ وہ چور پہاڑ کی ایک محفوظ ترین غار میں پناہ گزین تھے۔ بادشاہ وقت کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ اگر ان لوگوں کے شر پر قابو نہ پایا گیا تو ان کا شر اس طرح بڑھتا جائے گا اور پھر ان پر قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو درخت ابھی جڑ پکڑ رہا ہے اسے اکھیڑنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس درخت کے کہ وہ جڑ پکڑ جائے۔ اگر وہ مکمل درخت بن گیا تو پھر اس سے جڑ سے اکھاڑنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی چشمے کو اس کے ابتدا ہی میں کسی سوئی سے روک دیا جائے تو وہ رک جاتا ہے، مگر جب وہ چشمہ پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو جائے تو پھر کسی ہاتھی کے ذریعے بھی اسے روکنا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان ڈاکوؤں کی جاسوسی کروائی جائے۔ جس وقت وہ ڈاکو لوٹ مار کرنے کے لیے چلے تو ان کی قیامگاہ یعنی وہ جو غار تھا وہ خالی ہو گیا۔ بادشاہ نے تجربہ کار اور لڑائی کے ماہر سپاہیوں کو اس غار کی ایک گھاٹی میں تعینات کر دیا۔ رات گئے جب وہ چور لوٹ مار کر کے واپس آئے تو تھکے ہارے ان چوروں نے اپنے ہتھیار اتارے اور لوٹا ہوا مال وہاں پر رکھ کر سو گئے۔ رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد بادشاہ کے جو سپاہی تھے انہوں نے ان چوروں کو سوتے میں قابو کر لیا اور ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ صبح کے وقت انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عوام الناس جانتے تھے کہ ابھی ان سب چوروں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی
ان چوروں میں ایک خوبصورت نوجوان بھی تھا کہ جس کی ابھی داڑھی نکل رہی تھی۔ ایک وزیر کو اس جوان پر ترس آ گیا۔ اس نے بادشاہ کے تخت کو بوسہ دیا اور اس جوان کی سفارش کی کہ ابھی اس نے جوانی کا مزہ نہیں چکھا۔ میں آپ کے عمدہ اخلاق سے امید کرتا ہوں کہ میری اس جوان کے حق میں سفارش کو قبول کیا جائے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا کہ اس جوان کو معاف کر دیا جائے۔ بادشاہ نے جب وزیر کی بات سنی تو اس کو اور بھی غصہ آ گیا اور وہ جلال میں آ گیا، اور یہ اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ جس کی حقیقت بری ہو وہ نیکوں کے سایہ میں بھی صحیح نہیں رہ سکتا، اور نااہل کی تربیت کرنا ایسا ہی ہے جیسے گنبد پر اخروٹ رکھنا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان چوروں کو جڑ سے کاٹ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ آگ بجھانے کے بعد ایک چنگاری کو چھوڑ دینا یا سانپ کو مار کر اس کے بچے کی پرورش کرنا عقل مندی کی دلیل نہیں۔ اگر بادل سے آب حیات بھی برسے تو تب بھی بید کی شاخ سے پھل حاصل نہیں ہوتا، اور کمینے کے ساتھ وقت ضائع کرنا عقل مندی نہیں، کیونکہ بوریے کے نرکل سے شکر نہیں ملا کرتی۔ وزیر نے جب بادشاہ کا موقف سنا تو رضامندی ظاہر کرتے ہوئے بادشاہ کی رائے کو سراہا اور عرض کیا کہ بادشاہ کا فرمان اپنی جگہ درست ہے، مگر ان کی صحبت میں رہ کر یہ جوان ضرور انہی کی مانند ہو جائے گا، اور اگر یہ نیکوں کی صحبت میں رہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نیک ہو جائے، اور ان چوروں کی صحبت نے ابھی اس کے دل میں جڑ نہیں پکڑی۔ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں رہا، اس لیے خاندان نبوت سے اس کا تعلق کٹ گیا، اور اصحاب کہف کا کتا نیکوں کی صحبت میں رہا، اس لیے نیک کہلایا۔ وزیر کے دلائل سن کر دربار میں موجود کچھ لوگ اس کی رائے کو ترجیح دینے لگے، چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ نے اس جوان کو معاف کر دیا۔ رستم نے اپنے باپ زال سے کہا تھا کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس وقت اس کے باپ کے بال سفید تھے۔ ہم نے متعدد مرتبہ دیکھا ہے کہ چھوٹا پانی کا چشمہ جب پھیل جاتا ہے تو پھر پورے اونٹ کو اس کے بوجھ سمیت بہا لے جاتا ہے۔ الغرض اس نوجوان کی تربیت نہایت ناز و نعم سے ہوئی، اسے پڑھایا لکھایا گیا اور اس کی تربیت کے لیے ایک استاد مقرر کیا گیا جو اسے آداب اور بادشاہوں کے حضور بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا تھا۔ پھر اس جوان کی تعریف ہر کوئی کرنے لگا۔ ایک وزیر نے بادشاہ کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کیں کہ اچھے استاد کی تربیت سے وہ جوان نیک ہو گیا ہے، اور اس نے اپنی تمام بری عادات ترک کر دی ہیں۔ بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے اگرچہ وہ انسانوں کی تربیت میں رہے، اور موقع ملنے پر وہ اپنی پرانی خصلت کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ وہ جوان بھی 2 سال کی تربیت اور محنت کے باوجود علاقہ کے بدمعاش نوجوانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، اور اس کی ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے مل کر وزیر اور اس کے 2 بیٹوں کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور وزیر اور اس کے بیٹوں کو قتل کرنے کے بعد اس کا مال لے کر بھاگ گئے۔ اس جوان نے اپنے ساتھیوں کی رہنمائی اسی پہاڑی غار کی جانب کی جہاں وہ پناہ گزین تھے اور پکڑے گئے تھے۔ اب وہ اپنے ان نئے ساتھیوں کے ہمراہ لوٹ مار کرنے لگا، اور اس نے بغاوت کر دی۔ بادشاہ کو جب اس جوان کی اس حرکت کے متعلق معلوم ہوا تو اس نے افسوس کا اظہار کیا اور اپنی انگلی کو دانتوں میں دباتے ہوئے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے:
گھٹیا اور زنگ آلود لوہے سے کبھی اچھی تلوار نہیں بن سکتی، اور پڑھنے لکھنے سے کوئی نالائق لائق نہیں بن جاتا۔ بارش کے پانی میں جو پاکیزگی ہے اس میں کوئی شک نہیں، مگر باغ میں پھول اگتے ہیں اور بنجر زمین میں کبھی پھول نہیں اگتے، کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ بروں کے ساتھ نیکوں کے ساتھ برائی کرنا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ جس کی فطرت میں برائی ہو اس پر کسی قسم کی تربیت بھی کوئی اثر نہیں کرتی، اور جس کی فطرت نیک ہو اس پر کسی قسم کی بری صحبت اثر نہیں کرتی۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ واقعہ پڑھ کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی عادت، جو اس کی بری عادت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اگرچہ وہ نیک لوگوں میں بھی بیٹھ جائے اور ان کے طور طریقے سیکھ لے، لیکن وہ بری عادت کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شروع سے ہی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو نیک ماحول میں بٹھائیں، جتنے بھی نیک لوگ ہوں علماء کرام کی مجالس میں اور نیک لوگوں کی مجلس میں ان کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کی مجالس میں گزرے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو یہ واقعات سنتے ہیں کوشش کریں کہ ان پر ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی دعوت دیں، اور خود بھی برے کاموں سے بچتے رہیں اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچنے کی دعوت دیتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ سب تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔